السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ناظرین، شب برات اور 15ویں شعبان کا روزہ، حقیقت، فضیلت اور غلط فہمیاں از مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ناظرین، شب برات کی حقیقت اور فضیلت کا ثبوت۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ کیونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مختصر گزارش یہ ہے کہ میں آپ حضرات سے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں، تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گھڑ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ کس کی اتباع؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو بے شک اس رات کی کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا۔ جیسا کہ شب معراج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، شب معراج میں کسی خاص عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات 15 شعبان کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کی کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے، اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ثابت ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت ہے، 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہے، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہو، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کی جو خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اسی کی خصوصی اہمیت ہے۔ آئیے ناظرین، شب برات کی خاص عبادت کیا ہے؟ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نمازیں پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، پھر کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ آئیے ناظرین، قبرستان جانے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ کیونکہ حضور اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو، اسی درجہ میں اسے رکھنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے۔ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ کیونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا التزام کرنا
اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ زیادہ اہتمام و التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو، یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے۔ لیکن جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھو اور اس کے علاوہ دوسری نفلی عبادات ادا کر لو۔ ناظرین، شب برات اور شب قدر میں صلاۃ التسبیح اور نفل کی جماعت۔ سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ پہلے صرف شبینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، خسوف، استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ اس کو انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ لیکن جب فقہ نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجدیں میں پڑھ لیا کریں تاکہ چھوٹ نہ جاوے، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کرے۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہ کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے۔ یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ ناظرین، فرض نماز جماعت کے ساتھ اور نوافل تنہائی میں، بات دراصل یہ ہے کہ فرض دین کا شعار ہے، دین کی علامت یہ ہے کہ لہٰذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، اس لیے گھر ہی میں نماز پڑھ لوں، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کا ایک شعار ظاہر کرنا مقصود ہے، دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس لیے اس کو مسجد ہی میں ادا کرو۔ لیکن نوافل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے، بس تم ہو اور تمہارے اللہ، تم ہو اور تمہارا پروردگار۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یعنی جس ذات سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی کیا ضرورت؟ لہذا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص اس کے درمیان حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دے دیا اور یہ حکم دیا کہ اکیلے آؤ، تنہائی اور خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور کرو تو بندہ کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آؤ۔ گوشائے تنہائی کے لمحات، یہ فضیلت والی راتیں شد و شگب کی راتیں نہیں ہیں، میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں، اجتماع کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشائے تنہائی میں بیٹھ کر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کر لو اور تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔